وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رسول اللہ کے صحابہ کی تصویر کھینچی اللہ تعالیٰ نے کہ اگرچہ وہ تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تب بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مزاج تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کا مزاج، ان کی تربیت، ان کے اوصاف میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اچھا، اب اس آیت کی تشریح میں حدیث کے اب آپ 3 واقعات سن لیں، اس سے آپ کو اس آیت کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ان میں 2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جو اس آیت کا شان نزول بھی ہیں۔ ایک کو تو مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے کہ ایک سری کسی گھر میں آئی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا جو دوسرا پڑوسی ہے، دوسرا بھائی ہے، اس کا عیال مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو یہ اس کے گھر پکنی چاہیے۔ وہ سری وہاں چلی گئی، اس نے بھی یہی بات سوچی کہ میرے دوسرے بھائی کا عیال کنبہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو سری اس نے اپنے کسی تیسرے بھائی کے پاس بھیج دی، اس نے بھی یہی بات سوچی، اور یہ سری کسی گھر میں نہیں پک رہی، اور یہ دوسرے اپنے بھائی کے پاس، دوسرے مسلمانوں کے پاس چل رہی ہے، اور چلتے چلتے 7ویں نمبر پہ اسی گھر میں دوبارہ آ جاتی ہے کہ کسی نے دوبارہ اس گھر کے بارے میں یہ بات سوچ لی، جہاں پہلا گھر جہاں سے چلی تھی کہ وہ ضرورت مند ہیں، وہاں پکنی چاہیے۔ تو سب ایک دوسرے کو تمام کے تمام اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا۔ اور دوسرا واقعہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک مہمان آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کسی انصاری صحابی کو دیا کہ کیونکہ کچھ تھا نہیں اپنے پاس اکرام کے لیے، تو اعلان کیا تھا کہ کون ضیافت کرے گا۔ ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو لے جاتا ہوں، تو اس مہمان کو لے گئے، گھر جا کے بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت بچوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، کھانا تیار کر لو، بچوں کو سلا دو، اور جب کھانا رکھنا تو آپ چراغ کو طریقے سے بجھا دینا، اور ہم صرف کھانا کھانے کا ایک انداز اپنائے رکھیں گے کہ وہ مہمان یہ سمجھیں کہ کھانا کھا رہے، ہم کھائیں گے نہیں تاکہ ہمارا مہمان سیر ہو کے کھا لے۔ کھانا جو تھوڑا تھا، ایسا ہی ہوا، چراغ بجھا دیا گیا اور وہ کھانا کھا لیا۔ صبح ہم مہمان کو تو سیر کر دیا، خود بھوکے رہے، رات کو بچے بھی بھوکے سوئے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ کے اور یہ آیت پہنچا چکے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ تنگ دست خود محتاج ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ مسکرائے، ہنسے اور تعجب کیا، اور پھر یہ آیت اتاری۔ ایسے ہی ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ان 3 صحابہ کا واقعہ، سیدنا حارث، سیدنا اکرمہ اور سیدنا عیاش، ان تینوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یرموک میں جب یہ زخمی ہو گئے اور پانی کی ضرورت مند تھے، تو پانی ایک کے پاس آتا ہے تو دوسرا مانگتا ہے، ادھر بھیج دیتا ہے، پھر تیسرا مانگتا ہے، ادھر بھیج دیتا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی فکر میں شہید ہو گئے، کوئی ایک بھی پانی نہیں پی سکا کہ دوسرے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ تو 3 واقعات میں نے مختصر کیے، ویسے تو رسول اللہ کے صحابہ کی مجموعی زندگی بالکل اسی کی عکاس تھی کہ ان کی تو ساری زندگی اور سارا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔